آج کی جو ویڈیو بن رہی ہے وہ مجھے نہیں لگا تھا کہ زندگی میں کوئی بنانا پڑے گی۔ میرا خیال ہے کہ جو میرا انٹروڈکشن ہو گیا تھا بائنمو فراڈ ایپ کی ریسرچ کے لیے، ایز فار ایز ڈیلی ویلاگرز آر کنسرنڈ، وہ مور دین انف تھا، اور میری امید تھی کہ آئندہ کبھی بھی مجھے ان پہ ریسرچ نہ کرنی پڑے۔ پر ریسنٹلی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، طلا ریویوز، طلا ایک نام کا لڑکا ہے جو شیخو پورہ کا رہنے والا ہے، اس کا چینل ہے طلا ریویوز، اس کے اوپر اس نے ویڈیو لگائی تھی ایکسپوز کرنے کے لیے جو یہ 5,000 روپیہ کورس رجب بٹ، ڈگی بھائی اور ندیم نانی والا مل کے بنا کے لانچ کر رہے ہیں۔ تو وہ ویڈیو مجھے اس لیے دیکھنی پڑی کیونکہ سبسیکوئنٹلی جو اس کی چیزیں ہوئی تھیں، جہاں پہ اس کے والد کو CIA بقول جو وہ لوگ تھے اپنے آپ کو CIA آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایلیٹ کے ڈالے تھے، وہ گھر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کے دفتر میں جاتے ہیں، اس کے ملازم کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے والد پہ انہوں نے تشدد بھی کیا ہے۔ اور یہ سب کچھ بقول طلا کے ان یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز کے کہنے پہ پولیس کا ہے، کیونکہ کوئی ایکچوئل کمپلینٹ تو تھی نہیں، بلکہ جب پوچھا گیا پولیس والوں سے کہ جی کیا کمپلینٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک اور آئی گیس ٹک ٹاک کریں مناہل ملک، ان کی کچھ عرصہ پہلے کچھ فوش ویڈیوز منظر عام پہ آئی تھیں، لیک کا وہ شکار رہی تھی، اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ یہ معاملہ بھی بڑا غمگین ہے جب کوئی کسی اس طرح کی ویڈیوز بنا کے لیک کر دیتا ہے، نہ تو صرف یہ بہت بڑا گناہ ہے بلکہ بہت بڑا جرم ہے، سرکار کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے۔ تو اس وقت طلا ریویوز کا نام دیا گیا تھا ندیم نانی والا کی طرف سے ایک FIR میں، جو طلا ریویوز نے کوش کروا دی تھی کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا معاملہ سے۔ تو اب جب اس کے والد کو اٹھایا گیا، پھر ان کو سبسیکوئنٹلی ریلیز کیا گیا، تو CIA نے یہی پیغام دیا اس کے والد کو کہ تمہیں اس لیے اٹھایا کیونکہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ عورتوں کی فوش ویڈیوز لیک کرتا ہے، حالانکہ ایسا کوئی تعلق چکر ہے ہی نہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ کور کریں گے، وہ بھی ایک فرضی چیز تھی جس کے تحت اس کو پھنسایا جا رہا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ کتے بلے، یہ یوٹیوبر ٹک ٹاکر آپس میں لڑیں، ہمیں کیا؟ اور ہمارا بھی موقف یہی ہوتا تھا کہ یار دنیا میں بہت سارے معاملات ہیں، کام ہو رہے ہیں، اور پولیٹیکلی بہت چیزیں ہو رہی ہیں، تو کون کس کے پاس ٹائم ہے ان چیزوں کو فالو کرنے کے لیے، اس پہ رپورٹ کرنے کے لیے؟ لیکن اب معاملہ اس لیول پہ بڑھ چکا ہے کہ اسٹیٹ مشینری انوالوڈ ہے، اور ہم آپ کو دکھائیں کہ اس طرح سسٹمیٹکلی اسٹیٹ مشینری انوالوڈ ہے ان لوگوں کی مدد کرنے میں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کی کریئرز کو چلانے میں۔ اور یہ بہت ہی ایک گھٹیا افسوسناک سچویشن ہے جس پہ CM پنجاب کو سوچنا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے، IG پنجاب کو سوچنا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ ہم 48-72 گھنٹے کی تحقیق پہ جو چیزیں سامنے لے آئے ہیں، جو نہ تو صرف اللیگل ہیں بلکہ معاشرے کے لیے بری ہیں، تو ہماری سارا اسٹیٹ ایپریٹس سویا ہوا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ ملک ریاض صاحب دبئی چلے جائیں، دبئی میں وہ ایک اسکیم لانچ کر دیں، اور 1 مہینے بعد آپ کو خیال ہے کہ یار یہ اسکیم لانچ ہونے سے ملک کا نقصان ہے، چلو ایک نیب کا نوٹس تو نکال دو، اور وہ بھی آپ اس لیے نکال لو کیونکہ آپ چاہتے ہیں ملک ریاض صاحب عمران خان کے کیس میں گواہی دے دیں جو وہ دینے سے ریفیوز کر رہے ہیں۔ وہ بھی ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا وہ کیوں ریفیوز کر رہے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی جو روزمرہ شہری ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا، فریڈم آف سپیچ کو انشور کرنے کے لیے کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا، اور ہم اس جنگل کے اندر ہر قسم کے راجے مہاراجے کو ماننے پہ مجبور ہیں۔ ایک راجہ مہاراجہ ہمارے پولیٹیشنز ہو گئے، ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو گیا، اور اپیرنٹلی ہمیں نہیں پتا تھا ایون پہ کہ ایک راجہ مہاراجہ یہ ٹک ٹاکر اور یوٹیوبرز بھی ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم کبھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ڈرے، کسی سیاسی جماعت سے نہیں ڈرے، تو انشاءاللہ کھل کے آپ سے بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے جو انتہائی مہربان اور رحمت کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ نے رحمت کے اور عذاب کے مختلف شکلیں بنائی ہوتی ہیں۔ بظاہر جو دولت ہمیں مل رہی ہوتی ہے ہم اس پہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت دولت اللہ کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اور یہ بچے اور بچیاں جو دولت کما چکے ہیں یوٹیوب کی وجہ سے، ٹک ٹاک کی وجہ سے، وہ اس دولت کا جو استعمال کر رہے ہیں، جو دکھاوا کر رہے ہیں، اس سے وہ عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی آزمائش فیل کر رہے ہیں۔ ڈکی بھائی، رجب بٹ اور ندیم نانی والا، بظاہر تو یہ 3 سیپریٹ اینٹیز ہیں، لیکن انہوں نے اکٹھے ہو کے ایک کورس لانچ کیا 5,000 روپے میں، جس میں انہوں نے آپ کو ای کامرس، ڈراپ شپنگ، یوٹیوب مونیٹائزیشن، یوٹیوب ایلگو پہ بوسٹ کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ سکھانا ہے صرف ماہوار 5,000 روپے کے لیے۔ ایون پوڈ کاسٹ میں ہمیں کوئی دقت نہیں آپ کورس بیچیں، یہ آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز معاشرے میں شرعی اور قانونی حیثیت میں رہتے ہوئے بیچ سکتے ہیں، کوئی خریدنا چاہتا ہے خرید سکتا ہے۔ لیکن کہانی میں پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟
کہ اگر آپ کی مارکیٹ میں جو ایک چیز پبلکلی بک رہی ہے، اگر اس پہ کوئی تنقیدی ویڈیو بنائیں تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ طلع ریویو نے جب تنقیدی ویڈیو بنائی اس کورس کے اوپر تو اس نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح ندیم نانی والا کو، ڈکی کو اور رجب بٹ کو کچھ نہیں پتہ ان چیزوں کے بارے میں جو وہ بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو یہ انفارمیشن چاہیے اور اس سے بہتر کورسز چاہیے تو مارکیٹ میں اور فری اور پیڈ اویلیبل ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے بتایا کہ کس طرح یہ کورس کی جو ٹیم ہے اس کا تشکیل دیا گیا، کہ یہ سوچا گیا کہ ہمیں ایسے انفلوئنسر پکڑنے چاہیے جو کوسٹ کے بانی بن کے سامنے ہیں، جن کی بہت بڑی آڈینسز ہیں۔ لگ بھگ 5 ملین کی آڈینس رجب بٹ کی ہے، 8 ملین کی آڈینس ڈکی بھائی کی ہے، اور 14 ملین کی ٹک ٹاک پہ آڈینس ندیم نانی والا کی ہے۔ اب یہ کو لگ بھگ 2 کروڑ پلس لوگ بنتے ہیں جو ان 3 بندوں کے پاس ہیں۔ اگر اس میں ہم مشترکہ آئی ڈیز ڈال لیں تو یہ بہت سیف اسیسمنٹ ہے کہ 1 کروڑ لوگ ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو ان تینوں نے منصوبہ بندی کے تحت پلان کیا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے وائس نوٹ اس نے سنائے ندیم نانی والا کے، جہاں پہ وہ ڈکی سے ڈسکس کر رہا ہے کہ ہمیں ایسے بندے شامل کرنے چاہیے جو ان کی بڑی آڈینسز ہیں۔ بلکہ جب رجب بٹ اس کی پروموشنل ویڈیو بنا رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہماری کتنی بڑی آڈینس ہے، اور تاثر انہوں نے یہ پیش کیا کہ وہ ہماری مدد، یعنی آڈینس کی مدد کرنے کے لیے یہ کورس لانچ کریں، کیونکہ آڈینس نے ان کو اتنا پیار، دولت، محبت دی ہے، تو یہ ایک ریٹرن ہے صرف 5,000 روپے ماہوار میں۔ رجب بٹ کی بات تو درست تھی کہ 5,000 ماہوار اتنی رقم نہیں ہوتی، اسکول جاتا بچہ بھی چلو اپنے والدین سے پیسے لے کے تھوڑی پاکٹ منی بچا کے افورڈ کر سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ انڈر 18 ہے، یہ تو سارے وی لاگرز مانتے ہیں۔ ان کو آپ انفلوئنس کر رہے ہو آن لائن پرچیزز کے لیے۔ ہسٹوریکلی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کس طرح آپ نے ان کو بیٹنگ ایپس کے لیے، بائنمو کے لیے استعمال کیا، لیکن اس کیس کے اندر آپ ان کو یہ تاثر دے رہے ہو کہ یہ تھوڑے سے پیسے لگا کے آپ کئی گنا زیادہ پیسے کما سکتے ہو، یہ بے معنی ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے۔ جن جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے۔ ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گے جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا، وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں۔ اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے، کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا۔ موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں۔ تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں۔ تھینک یو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سیلنگ کرنا پریڈیٹری ہوتی ہے بائی نیچر، اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن یہ غیر قانونی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو طلع ریویوز نے اس پہ کرٹیک کر دی۔ طلع ریویوز نے کیونکہ ندیم نانی والا کی یہ ساری چیزیں لیک کیں اور بتایا، اس پہ ندیم نانی والا کو خاصی غصہ تھا۔ ابھی اسٹوری کو پاز کرتے ہیں، تھوڑا ماضی میں جاتے ہیں۔ یہی بچہ طلع ریویوز کراچی میں کچھ عرصہ پہلے ایک ٹک ٹاک کے ایونٹ کے لیے گیا تھا، تو وہاں پہ کچھ ٹک ٹاکرز نے اسے کمرے میں جا کے اس کو مارا تھا۔ مارنے کی وجہ یہ بنی تھی کہ طلع ریویوز نے اپنی کسی ویڈیو میں ان کی کرٹیک کی تھی، جو فریڈم آف اسپیچ کے تحت اجازت ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ کرتا ہے، پبلک پرسونا آ کے بن جاتا ہے یا معاشرے میں کاروبار کر رہا ہے، آپ اسی کرٹیک کر سکتے ہیں، جائز۔ اگر آپ ناجائز کرٹیک کریں گے تو قانون ایگزسٹ کرتا ہے، ڈیفیمیشن کا، ڈیمیجز کا، آپ اس کو پرسو کریں۔ FIA ایگزسٹ کرتا ہے، سائبر کرائمنگ کے اندر یہ چیز آتی ہے، آپ اس کو پرسو کریں، لیکن قانون آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ خیر، طلع ریویوز کے ساتھ یہ سارا مار کٹائی ہوتی ہے بقول طلع کے، اس وجہ سے کہ وہ ٹک ٹاکرز چاہتے تھے کہ وہ ویڈیوز ریموو کریں، جو اس نے ریفیوز کیا شاید۔ اسی ٹائم میں ندیم نانی والا ایک اور کریکٹر ہے انس علی، جو آن لائن اپنے کورسز بیچتا ہے، اس کے ساتھ کولیبریٹ کرنا شروع کرتا ہے اپنے کورسز بیچنے کے لیے۔ یعنی انس علی جو کورسز بیچتا ہے، ندیم نانی والا اس کا پروموٹر بن جاتا ہے، جس طرح آپ کسی ایکٹر یا ایکٹریس کو ہائر کرتے ہیں اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے یا کسی پروڈکٹ کے اشتہار میں۔ ندیم نانی والا اس سارے ٹائم میں یہ فگر آؤٹ کرتا ہے کہ یار مجھے تو چند لاکھوں کی فیس ملی ہے، شاید 10 لاکھ ملی ہے، 20 لاکھ، 30 لاکھ، مختلف چیزیں انٹرنیٹ پہ گردش کریں، لیکن ظاہر کوئی نہ کوئی فیس ملی ہوگی پروموشن کے لیے۔ ہمیں بھی نیکسٹ کولا نے پیسے دیے ان کے چیز کی پروموشن کرنے لیے، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں فینومینون کیا ہے۔ تو اس نے اس کورس کی پروموشن کی اور ریلائز کیا کہ میں نے شاید کروڑوں روپے انس علی کو بنا کے دے دیے اور صرف لاکھوں کے حساب سے مجھے پیمنٹ ہوئی ہے۔ بقول طلع کے
ندیم نانی والا پھر ان کو انفارمیشن دیتا تھا کہ انس علی فکسڈ باکسنگ میچ کھیلا رجب بٹ کے بعد، تم لوگ ایکسپوز کرو، تاکہ انس علی پہ پریشر بنایا جا سکے تاکہ وہ ندیم نانی والا کو زیادہ سے زیادہ پیسے دے. اچھا ویسے یہ پاور بروکر ندیم نانی والا کو بننے کا وکھرا ہی شوق ہے. اب آپ اس سٹوری کو بھی پاز کریں فی الحال اور آپ ایک اور سٹوری پہ چلیں. کنفیوز نہیں ہونا. آکے بھائی نے 72 گھنٹے میں دماغ کی دہی بنائی اس لیے، اور وہ خود بھی بہت کنفیوزڈ ہے یہ ہو کیا رہا ہے. اس سٹوری کو پاز کریں اور اس سے بھی تھوڑا سا پہلے جائیں تو ایک اور کریکٹر ہیں ڈسکا شہر سے. آج کل وہ غالباً آئس لینڈ میں ہوتے ہیں، وہاں شفٹ کر گئے ہیں فیملی کے ساتھ. ویسے انٹرسٹنگ چوائس آف کنٹری ٹو شفٹ ٹو، لیکن کافی خوبصورت جگہ ہے، ناردرن لائٹس بڑی اچھی نظر آتی ہیں وہاں پہ. ان کا نام ہے بدلہ برادر. اب بدلہ برادر ایک چینل ہے جو مختلف روسٹ ویڈیوز بناتا ہے ڈفرینٹ لوگوں کے اوپر. ویسے جو وہ لڑکا ہے وہ حافظ قرآن ہے، یعنی کہ ان کے دل میں اللہ نے قرآن محفوظ کیا ہوا ہے. انہوں نے بنائی ویڈیو ندیم نانی والا کے ایکسپوزے پہ. غالباً 5 ویڈیوز ہیں اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میں نے پانچوں کی پانچوں دیکھی تھی انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے. انہوں نے ان پہ ایکسپوزے ویڈیو اس لیے بنائی تھی کیونکہ انہوں نے اس سے بھی کچھ عرصہ پہلے ندیم نانی والا کے ٹک ٹاک شنینگنز کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جو ندیم نانی والا نے اسٹرائک مار کے یوٹیوب سے ڈیلیٹ کروا دی تھی. انہوں نے ایکسپوز کیا کہ ڈکی بھائی اور ندیم نانی والا آر ون ان دا سیم، یعنی کہ یہ اکٹھے مل کے آپریٹ کرتے ہیں. اور جب ندیم نانی والا اور بدلہ بردر کی نیگوشیشن فیل کر گئی، جو ان کے مذاکرات ہو رہے تھے فون پہ بریک ڈاؤن کر گئے، تو ندیم نانی والا نے بدلہ بردر کو کڈنیپ کیا. میں مذاق نہیں کر رہا، باقاعدہ لاہور سے ڈسکا جا کے پلان کے تحت ٹرک کے تحت ان کو ایک سنسان روڈ جس کو بینک روڈ کہتے ہیں ڈسکا میں، وہاں پہ ایک ATM کے پاس لے جا کے ان کے دوست کو مار کے ان کو گاڑی میں ڈال کے فرار ہو گئے موقع سے. ان کے دوست کی میں سمجھتا ہوں کہ ہوشیاری تھی کہ انہوں نے جا کے فوراً پولیس میں کمپلینٹ کی، پولیس نے ناکہ بندی کر دی اور اسی کارروائی کے دوران وہ پکڑے گئے. پکڑنے کے بعد وہ اندر ہو گئے، ان پہ پرچہ ہو گیا اغوا کرنے کا. اور پھر وہ پرچہ ایونچولی ختم اس بات پہ ہوا کہ ندیم نانی والا نے ایک صلح نامہ سائن کیا بدلہ برادر کے ساتھ. یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے پچھلے 1.5-2 سال میں. پریشان نہیں ہونا، حیران نہیں ہونا. میں کوئی آپ کو کولمبیا کے ڈرگ کارٹیلز کی سٹوری نہیں بتا رہا، میکسیکو کے پاور بریک ڈاؤن کی. یہ آپ کو میں لاہور ڈسکا پنجاب، مین پنجاب، وہ جو نہیں کہتے پنجاب پاکستان ہے اور ساری پنجاب ڈیولپ ہوتا ہے، تو یہ ڈیولپڈ علاقوں میں یہ کام ہو رہا ہے. اس کے اوپر بدلہ برادر نے وہ 5 ویڈیوز بنائی جہاں پہ اس نے بتایا کہ کس طرح ندیم نانی والا نے جب ان کو ابڈکٹ کیا تو ان کے ندیم نانی والا اور ان کے 3 یا 4 ساتھیوں نے مل کے بدلہ برادر والے کو چپیڑیں ماری، ان کی حالت خراب کی. اور پھر ڈکی بھائی کو فون کیا، لاؤڈ سپیکر کیا. ڈکی نے کہا کہ جناب اس بندے کو تب تک نہیں چھوڑنا جب تک کہ یہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کرے. یہاں سے بدلہ برادر والا ان سے معافیا مانگ رہا ہے، ترلے لے رہا ہے. ظاہر ایک بندہ پریشان ہوتا ہیں تو یہ سارے بچے ہی، مثلا ان میں سے کوئی جگی پشتی گینگسٹر نہیں ہے یا کوئی ہارڈنڈ کرمنل، بچے ہیں ود منی. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. بہرحال پولیس ندیم نانی کو پکڑ لیتی ہے. ندیم نانی والا اس کیس سے باہر آ جاتا ہے. ندیم نانی والا اپنی ویڈیو بناتا ہے بتانے کے لیے اپنے فینس کو کہ کس طرح بدلہ بدر والا جھوٹ ہے. بدلہ بدر ویڈیو بناتا ہے ندیم نانی والا کے اوپر کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ویسے میری عقل کے مطابق ساروں کی ویڈیوز دیکھ کے بدلہ بدر والا سچ بول رہا ہے. ندیم نانی والا نے یہ اسٹوپڈ حرکتیں کی. پھر کئی ویڈیوز منظر عام پہ آتے ہیں کہ ندیم نانی والا انگلینڈ میں مختلف فراڈ کرتا ہے اور کئی اور انفلوئنسرز بناتے ہیں. اور ندیم نانی والا اپنا یہ ڈکی بھائی والا انفلوئنس کا نیکسس جس میں کئی اور چھوٹے انفلوئنسر شامل ہیں، جیسے عمر بٹ ہے. اب آپ کہیں گے عمر بٹ کون ہے؟ افسوس کے ساتھ پچھلے 48 گھنٹے مجھے ہی پتہ چل گیا عمر بٹ کون ہے. عمر بٹ ایک اور خاتون ہے جو بہت مشہور ہے، جنت مرزا. ان کے منگیتر / بوائے فرینڈ رہ چکے ہیں. ان کے مشہوری کا باعث یہ ہے. جنت مرزا کون ہے اس سے میں نے تحقیق نہیں کی، آپ لوگ بھی نہ کیجیے گا کیونکہ دماغ کا کینسر لا علاج ہوتا ہے. بہرحال اب اس سارے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سا کرمنل سا نیکسس ہے. پولیس بھی انوالو ہو جاتی ہے، پولیس نکل بھی جاتی ہے. ندیم نانی والے کا دل چاہتا ہے تو وہ CIA سے کسی کو فون کرواتا ہے، لوکل تھانے سے فون کرواتا ہے. پھر اس میں تھوڑا سا ندیم نانی والا کہ ہم بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. یہ بھی بدلہ برادر نے بتایا اپنی ویڈیو میں کہ ندیم نانی والا کے بقول وہ کہتا ہے کہ میرے والد جو ہیں طویل عرصہ جیل میں انہوں نے گزاری، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے نیک اعمال سے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کے گناہ معاف کر دے. یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہماری دعا ہوتی ہے. لیکن انہوں نے طویل عرصہ جیل میں گزارا. پھر ایک اور یوٹیوبر نے بتایا کہ وہ جیل میں اس لیے تھے کیونکہ ان پہ ریپ کے ایلیگیشنز تھے ایک مائنر کے. تو عجیب سی ایک آپ دیکھتے ہیں کھچڑی آف اے کنفیوزڈ ہیومن بنتی ہے. بہرحال ڈکی بھائی اس سارے پروسیس کے دوران
بدلہ بدر کے گھر جاتا ہے، جب بدلہ بدر کو اٹھا لیا جاتا ہے ایک اور معاملے میں ندیم نانی والا کی طرف سے، اور جا کے اس کی فیملی کے ساتھ ایک صلح نامہ کر دیتا ہے، اس پہ بدلہ بدر ویڈیو بناتے ہیں، اور وہاں پہ بڑے ڈائلاگز ایکسچینج ہوتے ہیں کہ دشمنیاں تو پھر پشتیں چلتی ہیں، ایز ایف ڈکی بھائی کی فیملی دشمنیاں پشتیں چلاتی رہی ہے، وہ کو اللہ معاف کرے کو تاجی کھوکر کے بیٹے ہوں، خیر اس پہ بھی آتے ہیں ابھی، وہ بھی اسٹوری کا حصہ ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کے ملک میں ہو رہا ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم، یہ پورا ایک سرکس ہے، اور اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، ملینز آف لوگ بچے یہ دیکھتے ہیں، اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں اس گینگسٹرزم سے، اس بدماشی سے، اور پٹھی راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ بائی دی وے اس پروسیس میں جب یہ چیزیں سرچ کر رہے ہو تو آپ کا ایلگو آپ کو ایسی پٹھی چیزیں دکھاتا ہے۔ میں آپ ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، کوئی مسلی ہیں جو ٹک ٹاک پہ بڑے فیمس ہوئے ہوئے ہیں، ان کے دانت انتہائی میرے سے بھی زیادہ گندے ہوتے ہیں، پان سے بھرے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلیاں ورگا ہے ہی کوئی نہیں، اسی مسلی ہے گئے، مسلی دبئی پہنچ گئے ہیں، کھڑے وہ سینٹورس اسلام آباد کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ یقین جانیں خوفناک حد تک ہے۔ ابھی ہم صرف ندیم نانی والا ڈسکس کر رہے ہیں، ابھی باقی دو مین کریکٹرز پہ ہم نہیں ہیں۔ آپ یقین جانیں بہت محنت کی ہے میں نے پچھلے 48 گھنٹے۔ تو بہرحال یہ ساری سچویشن ہوتی ہے۔ اب اس ساری سچویشن کے اندر فرق کھوکر صاحب طلع ریویوز کی ویڈیو سے پہلے ایک ویڈیو لگاتے ہیں کہ ان قریب 3 لوگ مل کے آپ کو فراڈ کریں گے، بڑے کرپٹک طریقے سے بات کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے فرق کھوکر کون ہے؟ گڈ کوسچن۔ تاجی کھوکر صاحب ایک مشہور زمانہ کریکٹر ہیں اسلام آباد کنڈی کے، جو ملک ریاض کے لینڈ پرووائڈر بھی تھے، اور ان کو ایک گینگسٹر مانا جاتا ہے علاقے میں۔ خیر فرق کھوکر صاحب اپنی پہچان یہ نہیں کرتے، کہتے ہم فلاحی کام کرتے ہیں، ہم جگی پشتی امیر تھے۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا کس طرح تھے، کیا تھے، بہرحال جگی پشتی امیر، تو کہہ دیا جی، مان لیا۔ اور وہ مشہور ہیں جی 333 گینگ کے نام سے، ان کی ساری گاڑیاں 333 ہوتی ہیں عجیب۔ اور ان کے ایک دوست ہیں ظفر سپاری۔ ظفر سپاری کون ہے؟ جو پہلے سونے کی چینیں پہن کے بڑی ویڈیوز بنا دیتے تھے، ہوا میں فائرنگ کرتے تھے، پھر ان کو فوج نے اٹھا کے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا تھا، اب وہ ایک اور طریقے کی۔ تو یہ سب اس میں انوالو ہو جاتے ہیں ایک دم سے۔ وہ کہتے ہیں جی، پھر طلع ریویوز ویڈیو لگاتا ہے، لوگ کامنٹ کرتے ہیں اس کے نیچے کہ طلع ریویوز کو ڈکی وغیرہ چکوا دیں گے، تو فرق کھوکر ویڈیو لگا دیتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ طلع بے فکر ہو، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ پھر جب طلع کے ساتھ یہ سارا ظلم و ستم ہوتا ہے جو جینونلی ہوا ہے، جو بڑے افسوس کا مقام ہے، اس کے اوپر فرق ہو کر ایک بندہ ہے شہزاد بھٹی، وہ بھی 333 گینگ کا پارٹ ہے، یا 333 گروپ کا پارٹ ہے۔ گینگ تو کہنا غلط بات ہوگی کیونکہ وہ گینگسٹرز تو نہیں ہیں، وہ تو گروپ ہیں۔ تو 333 گروپ کا حصہ ہے، اس کو لوگ ٹیگ کرتے ہیں کہ دیکھو کیا ہو گیا۔ پھر شہزاد بھٹی صاحب انوالو ہو جاتے ہیں۔ شہزاد بھٹی صاحب ٹک ٹاک لائیو پہ یا پتہ نہیں کسی ایپ کی لائیو پہ بیٹھ کے ڈکی بھائی کو فون کر کے ان سے بات کر رہے تھے، ان کو ڈکی بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ڈکی صاحب کی عمر ہوگی 27-28، بچے ہیں کہ نہیں، ان کو ڈکی بھائی کہہ رہے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ندیم نانی والا کو سمجھا لو۔ ڈکی بھائی ویڈیو پہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ندیم نانی والا تھوڑا پاگل ہے، یہ ساری اسٹوپڈ حرکتیں وہ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ندیم نانی والا نے شاید طلع کے والد کے ساتھ ظلم کروایا ہے، جس پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے میٹر ریزالو کر دیا، ان قریب ان کی ہم صلح بھی کرا دیں گے۔ ایون پہ ہمارا معصومانہ سوال ہے، آپ ہیں کون صلح کروانے والے؟ آپ پہلے یہ مجھے بتا دیں۔ آپ سرکار ہیں، آپ سی ایم ہیں، آپ آئی جی پنجاب ہیں، قانون توڑا گیا ہے، قانون کو ایکشن میں آنا چاہیے، انفورس کرنی چاہیے اپنی رٹ۔ پھر اسٹیٹ کہتی ہے اطاعت 8 سال پریس میں جی ہماری مانتا کوئی نہیں ہے، ہمیں سخت سے سخت قانون چاہیے۔ اللہ کے بندے، جو قانون ایگزسٹ کرتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرو۔ اب یہ سب سے مشہور المعروف ڈکی بھائی، ڈکی فیملی کے لوگ ہیں، لاکھوں بچے ان کو دیکھتے ہیں۔ ویسے یہ سب دیکھنے کے بعد نا، جو والدین اپنے بچوں کو یہ ویلاگرز دیکھنے دیتے ہیں، تو میں یہ آج علیہ اعلان کہہ رہا ہوں بنا ڈر، ان کو چوک مل جائے گولی مار دینی چاہیے۔ اس سے بہتر ہے آپ اپنے بچے کو زہر دے دیں کہ تم مر جا۔ جو آپ اس کا مینٹل میک اپ ڈیمیج کر رہے ہیں، تو ریکوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ معاف کرے، جو فتنہ ہے اونلی فینس کا، جو ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی بچیاں باقاعدہ پلان کرتی ہیں کہ وہ 18 سال کی ہوئیں، آف لیگل ایج ہوئیں تو اونلی فینس شروع کریں، یہ ان انفلوئنسرز کی وجہ سے۔ جو مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومتے کہتے ہیں ہم نے اونلی فینس اکاؤنٹ بنایا تو اتنے پیسے کما لیے، وہ آپ کی پوری ایک قوم تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ ڈیلی ویلاگر یہ کر رہے ہیں۔ چلو ہنسی مذاق کی حد تک تو ہم گنجائش دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ڈراموں کے اندر بھی فوش چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن باقاعدہ کرمنل ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے۔ یہ تو خیر ہے ندیم نانی والا۔ اب آتے ہیں رجب بٹ۔ اب رجب بٹ صاحب
کی شادی کے اوپر جو طوفان بدتمیزی تھا وہ آپ سب نے دیکھا. وہاں پہ ان کو گفٹ کیا جاتا ہے ایک شیر کا بچہ. یہ اللیگل چیز ہے, ٹھیک ہے. اس کے خلاف پولیس ریڈ مارتی ہے, شیر کا بچہ بھی اٹھاتی ہے اور ایک ان لائسنسڈ ویپن بھی برآمد کر لیتی ہے. پھر مقدمہ چلتا ہے ویپن پہ نہیں, شیر کے بچے پہ. میرا پہلا سوال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر سے ان لائسنسڈ ویپن ملتا ہے, یہ اینٹی ٹیررزم کے اندر آتی ہے چیز, اس میں تو بیل شیل بھی نہیں ہوتی. بار ہوگی اس نیکسس پہ ہم بعد میں آئیں گے کیوں ہوگی, انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اس کیس کا ورڈکٹ آتا ہے کہ جناب 1 سال کے لیے کمیونٹی سروس ہوگی اور رجب بٹ اپنی ویڈیوز میں عوام میں اویئرنیس پھیلائے گا کہ وائلڈ لائف کنزرویشن کس طرح کی جاتی ہے. یعنی کہ وہ اپنی ویڈیوز کے اندر 5 منٹ بتائے گا کس طرح جانوروں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, ان کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے, بلا بلا سو اینڈ سو فورتھ. یعنی کہ آپ نے جو میسج دیا, جو پیغام دیا کہ اگر آپ انفلوئنشل ہیں, فیمس ہیں, تو قانون آپریٹس ڈفرینٹلی فار یو. اس کے اپوزٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک بندہ فوڈ پینڈا کی ڈلیوری دینے کینٹ جا رہا تھا, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے 11 ماہ, اس کو ٹرائل نہیں دیا جاتا. انفارچونیٹلی وہ ڈلیوری دینے جا رہا تھا 9 مئی والے دن, گزر رہا تھا وہ کور کمانڈر ہاؤس سے. آن دی ادر ہینڈ رجب بٹ کے پاس سے انلیگل ویپن ملتا ہے, وہ دن دناتے پھر رہے ہیں, ویلاگز بنا رہے ہیں, اپیرنٹلی کوئی میوزک ویڈیو بھی شوٹ کر رہے ہیں, اور ان کو پھر کورٹ کہتا ہے کہ جناب آپ اسے تھوڑا سا لیپا پوچی کر دیں تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کیا ہے. ایک کردار ہیں زید خان تسوری, وہ بھی ایک یوٹیوبر ہیں, بچے ہیں, وہ انڈر 25 میرے خیال سے ان کی ایج ہوگی, ویری ینگ پرسن. وہ بیٹے ہیں گورنر سندھ کامران تسوری کے, جو MQM کے. وہ اس گورنر ہاؤس میں یوٹیوبرز کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں, ویلاگز بناتے ہیں, ان کی انٹرویوز کر کے اپنے چینل پہ چلاتے ہیں, اور وہ یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ ایکسیس دیتے ہیں پاور کوریڈورز کو. یعنی کہ بیسکلی ایک گورنر کا بیٹا ہے, ویسے وہ گورنر کاروباری بھی, ایک امیر آدمی بھی ہے, اس کا بیٹا ہے, اس کو شوق چڑھا ہے کہ میں نے یوٹیوب کرنا ہے. تو اس کے باپ نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, سارے یوٹیوبروں کو کہ جی تمہیں ہم اسٹیٹ پروٹوکول دیتے ہیں, گورنر سندھ کے گھر میں آ جاؤ. سارے یوٹیوبر وہاں پہنچ جاتے ہیں, ڈکی, رجب, ندیم نانی والے, یہ کافی اور بھی خیر پہنچتے ہیں. تو اس طرح ان کو ایکسیس ملتا ہے پاور کوریڈور میں, ٹھیک ہے. اس طرح پھر یہ دوستیاں مراسم, اب آپ کی گورنر سندھ کے بیٹے سے دوستی ہے تو آپ کے لیے معاملات مینیج کرنا پرابلم نہیں ہوتا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بلا کے رجب بٹ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے, ایز اف رجب بٹ کو فلائی کام کر رہا ہے معاشرے میں, ایز اف وہ عبدالستار عیدی ہے. میں رجب بٹ اپنی ویڈیوز میں کلیم کرتا ہے کہ مہینے کا میں 40-50 لاکھ روپے کا فلائی کام کرتا ہوں. شاید کرتا ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن کوئی ایویڈینشلی پروف نہیں ہے اس کا, اپنے منہ سے ہی اپنی تعریف کو کر رہا ہوتا ہے. اس کو بلا کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کیوں, کیونکہ پولیٹیشنز بھی مشہوری چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے کہ اس طرح ایکٹرز اور ایکٹریسز کے کلوز نیکسس ہوتا تھا پولیٹیشنز کے ساتھ. وہ ان کے فیم سے کیش آن کرتے تھے کہ کوئی ایکٹر آ کے انڈورس کر دے کسی پولیٹیشین کو تو عوام اس کے لیے ووٹ دیتی ہے. ہم نے دیکھا کمالا ہیرس نے امریکن پریزیڈنشیل کیمپین میں لاکھوں ڈالر خرچ کیے بیونسے کو بلانے میں اور کئی اور ایکٹرز سیلیبریٹیز کو بلانے میں. تو پاکستان میں اس وقت ٹی وی اسٹار سے زیادہ فیمس اور پاپولر ہے سسٹرولوجی, ڈکی بھائی, یہ رجب بٹ وغیرہ, تو ان کو بلایا جا رہا ہے. اب جن لوگوں کے ساتھ سیاستدان تصویریں کھنچوا رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, ان کو پھر جیلوں میں تو نہیں سڑنے دیں گے نا. ایان علی ایک ماڈل تھی, وہ پکڑی گئی ڈپلومیٹک بیگ کے ساتھ منی لانڈرنگ کے لیے. آپ ان کے کیس کے جو آفیسرز تھے وہ دیکھیں کیسے غائب ہوئے ہیں, تبدیل ہو گئے ہیں اور فوت ہو گئے ہیں. آپ حیران ہو جائیں, کیونکہ بتایا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ وہ منی لانڈرنگ کاری تھی مسٹر زرداری کے لیے. یہ سارے بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں. ابھی یہ سارا گند آپ نے سمجھا ہی, تو پھر ایک اور پڑک کر کے چیز مجھے الگورتھم نے دکھا دی, ٹک ٹاک لائیو. اب یہ پتہ نہیں کیا جن اور بلا ہے, مجھے تو خیر پتہ نہیں تھا ٹک ٹاک پہ لائیو آپشن ہے. سلمان دیکھو وہاں بڑے پیسے ملتے ہیں, ہم لائیو ٹک ٹاک پہ بھی کیا کریں یار, لوگ وہاں گفٹنگ کرتے ہیں. لیکن یہ فیچر پاکستان میں انلیگل ہے. یعنی پاکستان میں اگر آپ ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں, ٹک ٹاک لائیو کا فیچر یعنی اس پہ آنا ایز اے کریٹر انلیگل ہے پاکستان میں. لیکن ہزاروں ٹک ٹاک کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو ٹک ٹاک لائیو کرتے ہیں. لائیو میں وہ کبھی ناچتے ہیں, کبھی گاتے ہیں, کبھی دوسرے کو ماں بہنی گالیاں دیتے ہیں, اور وقتاً فوقتاً جان لیوا دھمکیاں بھی دے دیتے ہیں کہ میں
کر کے تجھے نالے میں پھینک دوں گا, تینوں میرا پتہ نہیں ہے, میں کتنا وڈا بدماش ہاں, میں تیرے لنگ جاؤں گا. میں اس طرح کی جو لینگویج ہوتی ہے. الگوریتم نے مجھے دکھائے دو بندے, ایک تھا مان ڈوگر اور ایک تھے ریحان ملک صاحب. اب مان ڈوگر صاحب ہیں رجب بٹ کے دوست, ان صاحب کے ویلاگز میں بھی آتے ہیں تو فیمس ہو گئے ہیں. وہ ریحان ملک صاحب کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں تینوں مار دیاں گا. ریحان ملک کہہ رہا ہے تینوں میرا نہیں پتہ میں کیڈا وڈا بدماش ہوں. یہ کو 2-3 دن چلتی ہے, عوام اس سے پاگل ہوتی ہے, ان کو گفٹنگ کرتی ہے, پیسے دیتی ہے. پھر ایک دم سے 2 نئے کریکٹر بیچ میں آتے ہیں, پتہ نہیں کون ہے, وہ ان سے بڑے بدماش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان لوگوں کی صلح کروا دیں گے. پھر ان کی ایک صلح ہوتی ہے, پھر کوئی کہتا ہے مولے دی قسم تیری مہربانی, اللہ کا شکر ہے نا دی صلح ہوگی, نہیں تو پتہ نہیں کنی لاشاں گر جانی سی. مثلا ہم نے بچوں نے سنا ہے کہ جی ایم ایس ایف کی بدماشیاں ہوتی تھیں, بلیک ایگل کی بدماشیاں ہوتی تھیں, ہن اسی مان ڈوگر تے ریحان ملک دی بدماشیاں, ندیم نانے والے دی بدماشیاں دیکھ رہے ہیں. مطلب تھوڑا سا نا معاشرے میں ہر چیز ہی گھٹیا ہو گئی, بدماشیاں دا لیول بھی گر گیا ہے. مثلا آپ اس طرح سوچیں کہ شاہ رخ خان دھمکیاں دے رہا ہو ٹک ٹاک لائیو پہ آ کے سلمان خان ہو کہ میں تیرے لنگ جاؤں گا, تیرے مار دوں گا. یہ لیول ہو چکا ہے معاشرے کا. اور اگین لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو یہ پرفارمنسز دینے کے لیے. مثلا ایک آپشن ہوتی ہے گفٹنگ کی, وہ آپ دیکھیں تو وہ تو پھر اور ہی ہے. اب انفارچونیٹلی میری غلطی, میں یہ گناہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے مان ڈوگر ریحان ملک کی ویڈیو کلک کر دی. الگوریتم اس نے کہا کہ ایک کریکٹر ہے مسٹر پتلو, ٹھیک ہے, میری بے وقوفی, میں نے وہ ویڈیو کلک کر دی, سوچا کہ یار ان کا بھی کوئی لنک ہوگا کرمنل ایلیمنٹس کے ساتھ. ان کا بال کوئی لنک نہیں کرمنل ایلیمنٹس ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کون ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. انہوں نے اپیرنٹلی 10 منٹ میں 15 لاکھ روپے اڑائے تھے رجب بٹ کے اوپر شادی پہ, اور یہ ٹک ٹاک کے کنگ کہتے ہیں اپنے آپ کو. اور یہ ٹک ٹاک کی جو لائیو بیٹلز ہوتی ہیں, ہاں جی سوری بیٹلز ہوتی ہیں ٹک ٹاک پہ, 1 ورسز 1, 2 ورسز 2, 3 ورسز 1, اس کے یہ چیمپئن ہیں. اور ان کو لوگ کروڑوں روپیہ گفٹ کر دیتے ہیں, اور یہ جب پھرتے ہیں پاکستان میں تو ان کے ساتھ 4 ڈشکرے ورگے گن مین ہوتے ہیں, اور بڑے ان کی ٹشن بازی, اور دبئی میں غالباً یہ رہتے ہیں. بس یہی بات تھی, کوئی ان کا تعلق نہیں ہے اس مین اسٹوری سے. پر میں چاہتا تھا کہ جو کینسر مجھے ملا ہے میں اس کیمرے کی توسل سے آپ تک پہنچا دوں کہ آپ بھی انجوائے کریں. اب اس ساری سچویشن کے اندر بندہ سوچنے کو مجبور ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, تماشا کیا لگا ہوا ہے, کہانی کیا ہے. کہانی ہے فیم کی. یہ جتنے کریکٹرز کا ہم نے آپ کو نام بتایا ہے, میں سمجھتا ہوں ماں سوائے میرا خیال ہے بدلہ بدر کے اور طلع ریویوز کے, انہوں نے تو ایکسپوز کی تھی جو ان کے ساتھ کرمنل چیزیں ہوئی تھی. باقی جو بھی کانٹینٹ کریٹر ہوتا ہے ظاہر ہے وہ فیم کے لیے کر رہا ہے, سوائے ایون کے. ہم آپ کے پیسوں کے لیے کرتے ہیں, تو ہمیں فیمس نہ کریں, صرف سبسکرائب کرتے رہیں, آپ کی مہربانی, 3000 روپیہ بھیجتے رہیں. تو وہ اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے. لیکن جتنے باقی کریکٹرز ہیں, فروخ کھوکر صاحب ہوں, شہزاد بھٹی ہوئے, ندیم نانی والا, ڈکی شکی, یہ وہ بلا بلا لٹرن, سب فیم کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ یہ فیم کو پیسے میں بہت جلدی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. یہ جھوٹی فراڈلنٹ ایپس کی پروموشن کرتے ہیں. ڈکی بھائی کی بے پناہ ویڈیوز جہاں پہ وہ باقاعدہ آپ کو کہہ رہے ہیں آؤ 1x بیٹنگ ایپ پہ ہم بیٹ کرتے ہیں, اکٹھے ہم کھیلتے ہیں, بہت مزہ آئے گا, جوا کھیلتے ہیں, جوا اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو ایز پاکستانی قوم ہم نے فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ سرکار تو کچھ نہیں کرے گی, وہ تو رلی ہے ان کے ساتھ, یہ ہم نے آپ کو دکھا دیا. ہم نے ایز قوم فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا کریں. تو ہمیں یہ زہر نہ تو خود کنزیوم کرنا چاہیے, نہ اپنی آل اولاد کو کنزیوم کرنے دینا چاہیے. ان کو اس فتنے سے بچانا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جہاں فحاشی اتنی عام ہو جائے گی اسے بچا نہیں جائے گا. اس طرح لگے گا ایسا سڑکوں پہ زنا ہو رہا ہے. یہی وہ وقت کی نشانیاں ہیں, کافی حد تک پوری ہو گئی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کروں گا, قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں ہر وقت پوری ہو رہی ہوتی. ہمارا ملک ہی کچھ ایسا ہے. لیکن یہ بہت پریشان کن بات ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے بچے بچیاں یہ کام کر رہے ہیں, یہ ریلائز کریں کہ یہ اتنا بڑا پرابلم اور دلدل ہے. اور انفارچونیٹلی میں نے جو بچپن میں غلطیاں کیں, سلمان نے کی, وہ یوٹیوب پہ نہیں ہیں, وہ انسٹاگرام پہ نہیں ہیں. اس زمانے میں چیزیں نہیں ہوتی تھیں یا اتنی پاپولر نہیں تھے, لوگ لگاتے نہیں تھے. لیکن یہ بچے بچیاں ڈیلی کی بنیاد پہ یہ غلطیاں کر کے لگا رہے ہیں, اور یہ چیزیں ان کو ہانٹ کریں گی. جس طرح ڈکی بھائی نے کہا تھا کہ میں کبھی کورس نہیں بیچوں گا, اپنی آڈینس کو دھوکہ نہیں دوں گا, تو اب وہ ویڈیوز ان کو ہانٹ کرتی ہیں. اللہ کرے اس کے بعد کبھی ایسی ویڈیو نہ بنانی پڑے, اللہ کرے اس پہ کبھی ریسرچ نہ کرنی پڑے, اللہ کرے یہ لوگ جو ہیں یہ کام کرنا چھوڑ دیں.
لیکن جس طرح معاملات اور معاشرہ جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ مزید ریلیونٹ، مزید بڑے ہو جائیں گے اور مزید جن کی طرح سوسائٹی میں فساد پچائیں گے۔ اگر کبھی بھی، ویسے ہماری تو ویڈیوز وہ نہیں دیکھیں گے، ہم ٹیکنیکلی ان کی انفارمیشن بریکٹ میں نہیں آتے کیونکہ ہم لپ سنک نہیں کرتے، تو لیکن اگر کبھی یہ ان میں سے کوئی بندہ ہماری ویڈیو دیکھے، آ کے بات کرنا چاہیں، ہم ضرور بات کرنے کو تیار ہیں آف کیمرہ، ان کی اصلاح کرنے کے لیے۔ آن کیمرہ تو میرا خیال ہے کبھی نہیں کرنا چاہیں گے، وہ پھر تھوڑی ان کی تذلیل ہو جائے گی، لیکن کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، کچھ معاشرے کا سوچیں۔ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا، پیسے کی ہوس میں آپ لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اسکرپٹیڈ چیزیں کرتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ان کو سچائی اور ایمانداری کے نام پہ جھوٹ اور فراڈ بیچتے ہیں۔ یہ مت کیجیے۔ آپ رزق حرام کما رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، اپنے والدین کو بھی کھلا رہے ہیں، اگر آپ کی اولاد ہے ان کو بھی کھلا رہے ہیں۔ اس سے بچیں، کیونکہ زندگی بہت لمبی ہے، آپ کی عمریں کچھ بھی نہیں، ابھی آپ بیبیز ہیں۔ پلیز نہ گینگسٹر بنیں، گینگسٹر سی کمپنیز اوائڈ کریں، قانون کو نہ توڑیں۔ سرکار کو تو ہم وقتاً فوقتاً شرم دلاتے رہتے ہیں، لیکن ان کو آتی کوئی نہیں، اور انفارچونیٹلی سرکار بھی ہم میں سے چنی جاتی ہے، اور ان وی لاگرز کو دیکھ کے سمجھ آتا ہے سرکار کو شرم کیوں نہیں آتی۔ سرکار ہی بیٹھ کے سوچتی ہے کہ اسی جنہیں مرضی جرم کیتے نے، کم از کم اسی فیملی وی لاگر تو نہیں ہے۔ کہ ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ۔